دیکھیے، یوں تو سارے دن اور تمام مہینے، ہر گھڑی ہر گھنٹہ اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ نے کچھ مہینوں کو اور کچھ دنوں کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ دنوں کو کچھ مہینوں کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام شریف کا بھی ہے، جو اللہ کے پسندیدہ مہینوں میں سے ہے، اور محرم شریف میں بھی 10 محرم کا دن یعنی عاشورے کا دن، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت ہی بزرگی اور عظمت اور مرتبے والا دن ہے، کیونکہ اس دن کی عظمت ابتدا سے ہے۔ اس دن کی بزرگی اور عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن ہی اللہ نے پیدا فرمایا، اور 10 محرم کے دن ہی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور 10 محرم کے دن ہی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اسی دن حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں پر غلبہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے اسی دن آ کر لگی۔ اس دن کی بڑی خصوصیات اور بڑی عظمتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے جسے بخشی ہیں۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ ہر بال کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ مومن اس دن 1 درہم خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 7 لاکھ درہم کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس دن میں روزہ اس دن میں خرچ کرنا، غریبوں اور یتیموں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کرنا، محبت سے پیش آنا، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس دن کے بارے میں حکم ہوا کہ اس دن صدقہ و خیرات کثرت سے کرو اور عبادات خوب کثرت سے کرو۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کہ پیارے امتیوں، یہ وہ دن ہے 10 محرم الحرام کا کہ جس دن میں انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے، یعنی رسول، نبی، اللہ کے مخصوص اور خاص بندے اس دن میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس دن میں روزہ رکھنا
یہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا طریقہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور وہاں دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا کریم نے پوچھا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو کہا کہ اسی دن حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں پر غلبہ دیا تھا، ہم اس کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے اور ان کی قربت کی وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں اور تم سے زیادہ ہم ان کی عزت و ادب و احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ تو آقا کریم نے پسند فرمایا کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے 2 روزے رکھے جائیں، یا پھر علماء نے یہ بتایا کہ 10 کا اور 11 کا روزہ رکھا جائے، یعنی نفلی روزوں میں صرف ایک روزہ رکھنا علماء نے مکروہ بتایا ہے، تو جوڑ ملائی جائے یا تو 9 کا اور 10 کا، یا 10 کا اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اس دن کا روزہ رکھنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے افضل و اعلی ہے اور کسی روزے کی سب سے زیادہ بزرگی ہے تو وہ عاشورے کے دن کی ہے، یعنی رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا۔ اور 5 وقت کی نماز کے بعد اگر کوئی نماز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل درجہ رکھتی ہے تو وہ تہجد کی نماز۔ تو میرے پیارے، جہاں تک میری قوم کے لوگوں کو یہ میری آواز پہنچ رہی ہو اور گھروں میں بیٹھ کر میری ماں اور بہنیں سن رہی ہو، تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس دن کے روزے کا اہتمام کیجئے اور اس کے ساتھ میں ایک روزہ آگے یا پیچھے لگائیے۔ میرے پیارے، اس دن میں نمازوں کا بھی اہتمام کیجئے۔ میرے پیارے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دن 4 رکعت نفل نماز پڑھے اور وہ اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے، تو اللہ تعالی ان 4 رکعت کے بدلے میں اس شخص کو 50 سال پیچھے کے اور 50 سال آگے کے اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی 4 رکعت نفل نماز پڑھے اس اعتبار سے کہ وہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 بار قل ہو اللہ شریف پڑھے، تو اللہ تعالی 50 سال پیچھے کے اور 50 سال آگے کے اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنی قبر روشن کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کے دن یعنی عاشورے کے دن اس نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، کل کتنی؟ 2 رکعت، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی برکت سے اس شخص کی قبر کو روشن فرما دے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنی آسانی ہے، اگر ہم اس تھوڑے سے کام کو کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے، 10 محرم الحرام کے دن
اگر آپ نے امام حسین کی پیاس کو، ان کی مصیبت کو، ان کی تکلیف کو، ان کے رنج و غم کو، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا اس کو یاد کیا اور یہ دل میں خیال کیا کہ نواسہ رسول کو بھوکا پیاسا رکھ کر 3 دن تک ظلم و ستم کے ساتھ اس ریتیلی اور گرم دھوپ اور گرم زمین پر بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا. آپ کی پیاس کو یاد کرے اور 10 محرم الحرام کے دن اللہ کے بندوں کو پانی پلائے. تو اللہ کے بندوں کو جو شخص پانی پلاتا ہے اللہ تعالی ہر گھونٹ کے بدلے، ہر قطرے کے بدلے، ہر بوند کے بدلے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا. اب امام حسین سے سچی محبت کرنے والوں 10 محرم الحرام کے دن لوگوں کو پانی پلائیے، میٹھا کر کے پلائیے. آپ بھی میٹھے بن جائیے، اپنے مزاج کو میٹھا بنا لیجئے. اور یہیں تک نہیں بلکہ یہیں تک نہیں، اگر پانی میں دودھ ملا دیا جائے اور پانی میں شہد ملا دیا جائے تو کیا ہی ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے، یہ دن بڑا ہی افضل و اعلیٰ دن ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم کسی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو. میرے پیارے، بزرگان دین نے بتایا ہے کہ جو شخص محرم شریف کے دن یعنی 10 محرم الحرام عاشورے کے دن کھانا پکائے اور اپنی اہل و عیال یعنی اپنے بچوں پر خوب خرچ کرے، دل بھر کے خرچ کرے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، یعنی خوب کشادگی کے ساتھ، خوب وسعت کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلائے اور اللہ کی مخلوق کو کھلائے. تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہمارا 50 سال کا تجربہ ہے. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال میں آدمی کی چوک ہو سکتی ہے. کہتے ہیں 50 سال کا ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے اگر 10 محرم کے دن اپنی اولاد، اپنے بچوں پر خرچ کیا، خوب انہیں کشادگی کے ساتھ کھلایا، اللہ نے پورا سال ہمارے گھر میں خوب برکتیں فرمائی. اللہ نے خوب ہمارے گھر میں برکتیں فرمائی. لہذا اے عاشقان امام حسین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا 10 محرم الحرام کے دن کو عبادت میں گزاریے، روزے کی حالت میں گزاریے، نفل نماز کی کثرت میں گزاریے اور صدقہ و خیرات کیجیے. یہ دن بڑا مقبول دن ہے. اور بلکہ اللہ نے کچھ نبیوں کو تو یہ بھی حکم دیا کہ تم اپنی امت کو حکم دو کہ وہ اس دن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ ان کو معاف فرما دے. تو لہذا آپ بھی اس 10 محرم الحرام کے دن میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے. گانے بجانے، کھیل تماشے اور بیہودہ کاموں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی شہرت ایک پلے میں، اور ایک غریب انسان کا ایمان کا ایک ذرہ ایک پلے. ساری دنیا کی دولت
اس ایک ایمان کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنے خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر ایمان سلامت رہ گیا تو حضور شفاعت کریں گے اور آپ کی بخشش کرا کے داخل جنت کرائے، لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے، اللہ آپ کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرنے والا۔ میرے کہنے سننے میں جو کچھ غلطی خامی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک میری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ آج میرے بعد میرے ایک شاگرد، یہ دیکھنے میں تو بہت